السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم پر کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو اس وقت ہم کیا کریں؟ بہت سے لوگ حالات سے اور مصیبتوں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی اپنی نوکری اور جاب کو لے کر کے پریشان ہے تو کوئی اپنی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے۔ ہر جگہ علاج کروا لیا لیکن کہیں سے افاقہ اور فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو کوئی اپنی شادی کو لے کر کے پریشان ہے تو کوئی اپنے رشتہ داروں کو لے کر کے پریشان ہے۔ کل ملا کر کے انسان کبھی کبھار دنیاوی زندگی کی الجھنوں میں ایسا الجھ جاتا ہے کہ اس کو اب اس الجھن سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا سوائے صبر کرنے کے۔ آج میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی حدیث مبارکہ سناؤں گا کہ جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے دل کو تسلی ملے گی، آپ کے دل کو اطمینان ملے گا اور آپ یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاویں گے کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر ہمارے لیے عمل کرنا دنیا اور آخرت کے اندر بہتری اور بھلائی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ دنیا ہے اور دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ یہاں پریشانیاں بھی ہے، حالات بھی ہے اور یہاں خوشیاں بھی ہے، لیکن زندگی کے اندر خوشیاں کم ہے، حالات زیادہ ہے، خوشیاں کم ہے اور پریشانیاں زیادہ ہے۔ ایک باپ جب اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، ایک باپ جب اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے تو سب خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس موقع پر باپ کو ٹینشن ہوتی ہے اس بات کی کہ کہیں کھانا کم نہ پڑ جائے۔ وہ اسی کے اندر متفکر اور فکر مند رہتا ہے۔ سب خوشیاں منا رہے ہیں لیکن باپ ایک طرف ٹینشن میں رہتا ہے۔ تو یہ بات ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر کوئی حالات سے گزر رہا ہے، کوئی پریشانی سے گزر رہا ہے تو کوئی ہنستا کھیلتا اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو حدیث مبارکہ سنا دوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے حضرت عطا ابن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تمہیں جنتی عورت کو نہ دکھاؤں؟ حضرت عطا ابن ابی رباح نے کہا کہ ضرور دکھلائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک سیاہ فام عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور جس کی وجہ سے میرا سطر کھل جاتا ہے، آپ میرے لیے شفا کی دعا فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے تمہیں جنت عطا فرماوے گا۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں صبر کروں گی، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سی دعا فرما دیجئے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے تو اس وقت میرا سطر نہ کھلے۔ یہ بات ایک سیاہ فام عورت کہہ رہی ہے کہ میری تکلیف پر اور میری مصیبت پر اور مجھے یہ جو درد ہوتا ہے، یہ جو تکلیف محسوس ہوتی ہے، میں اس کو جو ہے صبر سے گزار لوں گی، میں اس پر صبر کر لوں گی کیونکہ مجھے اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرماوے گا۔ کتنی خوبصورت بات کہی کہ میں صبر کر لوں گی اور پریشانی کے اوپر اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت عطا فرماوے گا۔ یقیناً یہ بات میں نے آپ سے پہلے بھی کہی کہ دنیا کے اندر بعض مرتبہ انسان پر ایسی کٹھنائی اور ایسی پریشانی اور ایسی مصیبت آ جاتی ہے کہ سوائے صبر کے کچھ باقی نہیں رہتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کئی سال تک آپ بیماری کے اندر مبتلا رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ ایمان، اعتقاد، یقین مضبوط اور قائم رکھا اور صبر کرتے رہے، اور صبر کا پھل کیا ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری نعمتیں بلکہ اس سے بہتر حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی پریشانی اور مصیبت پر ہمیں جنت عطا فرماوے گا۔ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ پریشانی آئے صبر سے کام لینا ہے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ اللہ سے باتیں کرنے کا، اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کا، اپنے دل کو سکون پہنچانے کا، اپنی تکلیفوں کو جو ہے اپنی پریشانیوں کو ہلکا کرنے کے لیے رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اور اللہ سے اپنے شکوہ شکایتیں کرنا، اپنی پریشانیاں سنانا، یہ دل کو ٹھنڈا کرنے کا بہترین ذریعہ اور سبب ہے۔ اور صبح کے وقت
वक़्त में, तहज्जुद के वक़्त में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, कि हमारे लिए तो मेरा मौला काफ़ी है, वही कारसाज है, वही बेहतरीन रास्ता निकालने वाला है, वही बेहतरीन मददगार है, उसके अलावा कोई मददगार नहीं, उसका जैसा कोई मदद करने वाला नहीं, उसका जैसा कारसाज काम बनाने वाला कोई नहीं। तो ये हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर हमें सुबह के वक़्त में पढ़ना है। और जब हम इसका विर्द जारी रखेंगे, पढ़ते रहेंगे और अल्लाह तबारक व तआला के सामने मांगते रहेंगे, एक दिन आएगा कि इन परेशानियों से निकलने का रास्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए खोल देगा। तो मैंने क्या बातें आपको बतलाई कि सबसे पहली चीज़ है मुसीबतों पर सब्र करना और उस पर अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता फरमावेगा। दूसरी बात कि हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर तहज्जुद का एहतिमाम करना है, और तहज्जुद वो नमाज है कि जो अल्लाह से गुफ्तगू का बेहतरीन ज़रिया है। और इस वक़्त में हमें ये तस्बीह पढ़ना है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। रात की तन्हाई है, कोई सुनने वाला नहीं सिवाय उस रब के, कोई देखने वाला नहीं सिवाय उस रब के, कोई हमारे आस पास नहीं सिवाय फरिश्तों के। जब हम इस तरह अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारी परेशानियों को हल्का कर देगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।